आज़ाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, सुहेल वड़ैच साहब का तीसरा कॉलम जो है वो मैदान में आ गया है और पहले कॉलम में उन्होंने इमरान खान के बारे में जैसी गुफ्तगू की, माफ़ी की बात की। फिर दूसरे कॉलम में उन्होंने इमरान खान को फिर मशवरा दिया और कैदी जी करके, और फिर जो भी समझ लें कि मिन तर रही था कि माफ़ी मांग लो तो मुल्क चाल लें दो। अब तीसरे कॉलम के अंदर उन्होंने जो दीगर सियासतदान हैं उनको भी जो है आईना दिखाने की कोशिश की है और उन सबको ना सिर्फ करप्ट कहा है बल्कि उनको कम पढ़ा लिखा और कहा है कि वो शायद डिलीवर नहीं कर सक रहे हैं, और जो डिलीवर करने का इस वक्त जो तरक्की की राहों पे गामजन करने का जो जिम्मेदारी है वो एक इदारे या फिर उसके सरबराह पर आई हुई है। इस तरह का कॉलम उन्होंने दोबारा लिखा है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी थोड़ा सा कहा है कि सियासी निज़ाम ज़रूरी है, सियासतदान ज़रूरी हैं, ताकि जो हमारे अस्करी अदारे हैं उनका भी जो मोराल और जो उनकी कारकर्दगी है वो सियासी निज़ाम के साथ वाबस्ता है। तो दर हकीकत वो कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब, जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसको चलाने वाला कोई और है। हम भी यही मानते हैं भाई, उनको लाने वाला भी कोई और था। ठीक है, अगर थोड़ी सी वो बात 8 फरवरी की भी कर देते, जो पीटीआई के लोगों के साथ ज्यादती हुई उसकी भी कर देते, 9 मई के मुकदमात का जो फैसला आया, अब उसका तफसीली फैसला भी आ गया, आगे चल के हम वो भी आपको बताते हैं। लतीफ़ा ज़रा कम नोयत का होता है जिसको हम लतीफ़ा कहते हैं, ये लतीफ़े से अगली टाइप की कोई चीज़ है जिस तरह का फैसला दिया गया है, और उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि वो फैसला अगर यूके के अंदर होता तो यहाँ पे क्या होता। तो फिलहाल सुहेल वड़ैच साहब जो है ना जी, वो जब से फील्ड मार्शल साहब से मिले हैं ब्रसल में, उनके बाद वो कहीं ना कहीं ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मान जाओ सारे कि काम इत्थों ही होना जे, मुल्क ने इत्थों ही बनना जे, जर्मनी इत्थों ही बनना जे, फ्रांस ते इत्थों ही बनना जे, इंग्लैंड। तो अब बात यह है, ना इमरान खान की माफ़ी तो दूर की बात है, अब ये जो चीज़ें हैं वो मेरे को लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी और वो लोग भी जो हैं थोड़े से इस चीज़ से अब थोड़े पर तोल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ख़बर आती है, एक तरफ तो सुहेल वड़ैच साहब का कॉलम आता है, ये तीसरा कॉलम है, और उसके साथ साथ आपको पता है कि वन एंड ओनली फैसल वाडा साहब जो हैं उनका भी जनाब एक बड़ा ही फायरी किस्म का जो ट्वीट है वो आता है, जिसमें वो बड़ी सख्त जुबान हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको कह कुछ नहीं सकता। उनके साईं बड़े ताकतवर हैं, बड़े मजबूत हैं, वो तो जजों की खोपड़ियों के साथ फुटबॉल खेलने की बात कर दें तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि होश के नाखून ले और इंसान के बच्चे बने सारे सियासतदान। ये जो सियासतदान जो हैं उन्होंने उनके लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया कि मुनाफिक सियासतदान। अब वो मुनाफिक सियासतदान उन्होंने कहा कि ये जो, और साथ उन्होंने एनजीओ का नाम ले लिया ज़रा तड़का लगाने के लिए कि इधर उधर ध्यान हो जाए, कोई एनजीओ हैं और बड़ी जल्दी ये मैं ख़बर दूंगा, एक बहुत बड़ी जो है वो दहशतगर्दी करने का मंसूबा फेल कर दिया, और ये लोग जो हैं ये होश के नाखून लें और अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। ठीक है, दूजे मायने दे विच नहीं तो वो की गाना हैगा सी कि अपने गाना मुझे भूल गया, चमड़ी लह जाऊगी, वो आपने सुना होगा कि इस तरह का कोई गाना था, मुनव्वर ज़रीफ का था या किसका था। तो चमड़ी उतारने की बात हो रही है कि भाई आप जो है ना, जिस तरह आपको कहा हुआ है ना, जिस तरह आपको लेके आए हुए, चुप करके उसी तनख्वाह में काम करें। और एक ख़बर और लाहौर से जो है उसके बारे में भी एक ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात हो रही है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत सारे महकमे के अंदर, ख़ास तौर पे ये सफाई प्रोग्राम और ये सारे जो प्रोग्राम हैं, आपको पता है ये इनिशिएटिव सारे मरीम नवाज शरीफ साहबा ने लिए हुए हैं, वहाँ पे भी सो कॉल्ड एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ पे फाइलें इकट्ठी कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर आपने कुछ अरसे से देखा कि ख़बरें बड़ी अजीब लग रही हैं, और वो नई बात या नया क्या अखबार है कोई, उसके अंदर भी इस तरह की कुछ खबरें लग रही हैं। तो जब इस तरह की नई बात में नई कहानी आए ना, तो इसका मतलब यही है कि सियासतदानों की तरफ कोई पर तोल रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि जो नवंबर आ रहा है उसमें कुछ ना हो सके, या फिर जो 27वीं तरमीम का जो इस वक्त इशू बना हुआ है वो ना तो पीपल्स पार्टी चाहती है और ना ही नून लीग चाहती है। बाकी पीटीआई जो है वो न 3 में न 13 में उनकी किसने सुननी है या उनका क्या है।
بہرحال یہ دو جماعتیں بھی نہیں چاہتی ہیں، کیونکہ جو رہی صحیح تھوڑی بہت عزت ہے ان کے پاس، یا تھوڑا سا ان کو کوئی کہتا ہے کہ یار 17 سیٹوں والے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا یہ یا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جانا ہے۔ اور اس کے پیچھے صرف کہانی یہ جو ہے نا نکلنا نہیں ہے۔ ویسے تو جو سیاستدان ہوتا ہے بقول منافق یا بقول جو سہیل وڑائچ کے کرپٹ، تو یہ جو کرپٹ اور منافق سیاستدان ہوتا ہے نا، اس کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسہ تو نمبر 1 ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے دیہڑیاں لگانی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کو شہرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ داماد صاحب جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ گوڈوں کو ہاتھ لگا کے یہاں پر، یعنی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے تو نواز شریف صاحب کو لایا گیا تھا۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکے، وہ تو لگ گئے کھڈے لین۔ تو اب کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک آڈیو کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آڈیو جو ہے ریکارڈنگ جو ہے وہ پہنچی ہے بڑے کوئی طاقتور لوگوں کے پاس، جس میں 4 لوگ شامل تھے اور وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے، گوسپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں نا جب آپ اس کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر یہی بات ہوئی کہ بھائی ہم نے ساری ضلالت بھی لے لی، عوام بھی ہمارے در پہ ہے اور عزت ہماری نہیں رہی، اور سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر ساری طاقت اور سب کچھ اس ملک کو، جرمنی بھی کسی نے بنانا ہے، فرانس بھی کسی اور نے بنانا ہے، پیرس بھی کسی اور نے بنانا ہے، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھر اسی اتنے امب لین آئے ہیں یا اسی اتنے چھنکنا بجان آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ 27ویں جو ترمیم ہے اس کی کہیں نہ کہیں مخالفت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے فیصل واڈا کا بدلہ سخت انداز، اور پھر سہیل وڑائچ کے پے در پے جو ہے وہ کالم آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف بات یہاں تک نہیں تھی، یہ اگر صرف 27ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے، اب 27ویں جو ترمیم ہے اس سے کیا مسئلہ ہے؟ جب 26ویں بروٹ میجورٹی استعمال کرتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے ڈائلاگ بولا تھا اور کروا لی تھی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ بھائی مال پانی ختم ہوتا ہے۔ 27ویں ترمیم میں جو 18ویں ترمیم ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی آلموسٹ، اس کا کوئی ویلیو نہیں رہے گی، تو پھر صوبوں کو جو مال مل رہا ہے، جو ٹیکس وہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ وفاق کو دینا پڑے گا۔ پھر جو وفاق کے اوپر جو بھی پرسنالٹی بیٹھی ہوگی طاقتور یا سیاسی، تو وہ پھر سارے فیصلے کرے گی۔ تو یہ جو گیم ہے اس کے اوپر آ کے اب میچ یا سینگ جو ہیں وہ پھنسنے ہیں۔ چلیں اس کے اوپر تو کافی بات ہو گئی، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جناب کہ 9 مئی کا جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو فیصلہ آیا ہے، اگر وہ فیصلہ انگلینڈ میں ہوتا تو اس جج کے سر پہ عوام نے ایک بال نہیں رہنے دینا تھا۔ اگر وہ گنجا ہوتا تو اس کا سر جوتے مار مار کے جو ہے نا بالکل پنک بال جو ہوتا ہے نا اس طرح بنا دینا تھا۔ یعنی اتنا گھٹیا، اتنا غلاظت سے بھرا ہوا، اتنا غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور انصاف سے دور تک کا یہ فیصلہ جو کمپلیٹ فیصلہ آیا ہے، مکمل فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کورٹ رپورٹرز کو سن لیں گے کہ جناب اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو پولیس والے سو کالڈ ٹیبل کے نیچے، پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے، شکر ہے کہ چولی کے پیچھے نہیں کہہ دیا انہوں نے، تو یہ جو سارے پولیس والے تھے، یہ جو وہاں پر جن کی گواہیاں اور سارا کچھ ہوا، اس کے اوپر جج صاحب لکھتے ہیں کہ جناب ساری دنیا میں ہوتا ہے، انڈر کورڈ پولیس والے ہوتے ہیں اور وہ سارا کرتے ہیں، لیکن جب یہ سوال بھی بیچ میں تھا کہ بھائی ان کو اتنی دیر سے کیوں یاد آیا، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے دیر سے ایویڈنس دیا ہے اور جب ان کو مناسب لگا تو اس وقت انہوں نے دے دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے سازش کر رہا ہے کہ ہم نے آرمی کے جو جگہیں ہیں، ان کی جو انسٹالیشن ہے، وہاں پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، اور یہ وہاں پہ جاسوس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پھر پھوپھی دے ویاہ تے چلے گئے، ٹھیک ہے، پھوپھی کے ویاہ کے بعد میرے خیال پھوپھی کے جو ہے وہ آگے کوئی بال بچے بھی ہو گئے، تو پھر جناب واپس ان کو یاد آیا ہوئے اسی تے رپورٹ کرنا سی، تو پھر انہوں نے آگے رپورٹ کیا، اور وہ رپورٹ جو ہے نا اتنے عرصے بعد کیا کیونکہ ان کو بعد میں جب پانی سر سے گزر گیا اور پھر رپورٹ کیا جناب کہ ہم تو وہاں موجود تھے اور یہ ساری وہاں پہ جو ہے نا وہ گیم ڈال رہی تھی اور عمران خان یہ کر رہا تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ جو 2-3 نئی لڑکی انہوں نے جن سے تکلیف تھی، یا وہ پی ٹی آئی کی خواتین جس میں عالیہ حمزہ ہیں اور صنم جوید اور ایک اور ہیں، ان کو جو ڈالا ہے، ان کو 10-10 سال کی جو سزا دی گئی ہے جناب، وہ کس بات پہ کی؟ اتنا بڑا جرم انہوں نے کر دیا،
وہ بھائی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. مریم نواز شریف کو للکارتی پھرتی ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کو للکارتی پھرتی ہے یہ جو صنم جاوید ہے. یعنی اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنا ہو گیا, تو پھر ان کو سبق تو سکھانا تھا. تو ان کو سزا جناب ملی ہے کہ عدالت کے اندر نعرے بازی کی. ہاں جی, نعرے بازی کی, اور وہ نعرے بازی کے اندر سے بارود نکلا, کلاشنکوف کی گولیاں نکلیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ججز میں خوف و ہراس پھیل گیا, اور سب ٹیبل کے نیچے اور ادھر ادھر چھپ گئے, اور اس کے بعد ان تینوں کو نعرے لگانے کے اوپر 10 سال کی سزا دی ہے. اب یہاں یہ فیصلہ ہے, یہ ہم آپ کو فیصلہ بتا رہے ہیں. پھر وہ جو لوگ تھے ان سے پوچھا گیا جب وہاں پہ جرا ہوئی کہ بھائی آپ کے پاس موبائل فون کوئی آپ کے پاس ایسا ثبوت نہیں؟ جی موبائل فون ہم نہیں لے کے گئے تھے. اچھا جی نہیں لے کے گئے تھے. پھر کہ جناب آپ زمان پارک میں گئے تو وہاں تو کیمرے لگے ہوئے تھے CCTV, وہاں پہ کوئی آپ کی فوٹیج آنی چاہیے. جی وہ سانو پتہ کوئی نہیں. اچھا یہ ساری چیزیں نہ ان کے پاس کوئی لینا نہ دینا. اس کے بعد وہ جناب پھوپھی کے بیاہ کی بات میں نے پہلے ہی کر دی ہے. اور اس کے بعد جناب ان کو زخم آئے. اب کئی پولیس والا کو زخم آئے, اور وہ زخم کھانے کے بعد وہ بھول گئے, اور انہوں نے اپنا MLC نہیں کروایا, جو میڈیکل لیگل ہوتا ہے وہ نہیں کروایا. پھر ان کو یاد آیا کہ سانو تو مار پہ ہی سی, تو MLC نہیں سی کرانا. پھر انہوں نے جا کے MLC کرایا. حالانکہ اگر آپ کو آج چوٹ لگی ہے 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے یا 2 مہینے بعد اس کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. آپ اس کو صحیح طرح جو ہے وہ ایگزامن ہی نہیں کر سکتے. تو اب جناب وہ بھی بیچ میں ڈال دیا. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو جج کہنا, ایسے نظام کو انصاف کہنا, ایسی عدالت کو عدالت کہنا, خود ایک بہت ہی شرمناک عمل ہوگا اگر ہم اس کو عدالتیں کہیں گے. اور یہ سہیل وڑائچ صاحب کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی. انہوں نے ایک لفظ اس کے اوپر نہیں کہا. او بھائی آپ کس کی بولی اور کس کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ جرمنی بنا دے گا, فرانس بنا دے گا, اٹلی بنا دے گا, انگلینڈ بنا دے گا. آپ کو چرچل کا وہ کوڈ یاد ہونا چاہیے. جب چرچل کو بتایا گیا فرانس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں. تو چرچل نے پوچھا کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ جی انصاف ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں ہاریں گے. وہ بھائی جس معاشرے میں عدالتیں انصاف نہیں کرتی, جہاں آئین نہیں ہوتا, جہاں قانون نہیں ہوتا, وہ ساری عمر ایڑیاں رگڑتے رہیں, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. جرمنی, فرانس اور پتہ نہیں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے. جس حالت میں ابھی پاکستان ہے, آپ اس حالت میں بھی پاکستان کو نہیں رکھ سکیں گے, نہیں چلا سکیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی جی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ لسٹ بائی امجد چودھری.